کے بعد جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ آج کے جمعۃ المبارک خطاب کا موضوع ہے خطبہ جمعہ کے مسائل اور احکام احادیث کی روشنی میں۔ میں نے جب دیکھا کہ اکثر لوگ ہم میں سے خطبے کے آداب سے اور خطبے کے مسائل سے اور اس کے احکام سے اور اس کے سننے کے تقاضوں سے غافل ہیں، سو مناسب جانا کہ آج کے خطاب کا موضوع خطبہ جمعہ کو بنایا جائے۔ عربی زبان میں خطبہ کا معنی ہوتا ہے لوگوں سے خطاب کرنا اور گفتگو کرنا، اور شریعت میں خطبے کی ڈیفینیشن اور تعریف ہے اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر کا نام خطبہ ہے۔ خطبے میں 4 باتیں ہوتی ہیں اور ہونی چاہیے۔ نمبر 1، اللہ کی توحید، oneness of اللہ Almighty کا بیان۔ نمبر 2، رسالت کا بیان، میسنجرشپ کا بیان، اور نمبر 3، وعظ کی باتیں، نصیحت کی باتیں، گڈ ایڈوائس، اور نمبر 4، دعا مسلمانوں کے لیے اور امت کے لیے۔ یہ 4 باتیں خطبے میں ہوتی ہیں اور ہونی چاہیے۔ خطبہ ان 4 اجزاء سے تشکیل پاتا ہے اور ان 4 باتوں سے خطبے کو وجود ملتا ہے۔ خطبہ اپنے کامل وجود میں اور اپنے تشخص میں ان 4 باتوں کا محتاج ہوتا ہے۔ الحمدللہ پڑھنا یا صرف لا الہ الا اللہ پڑھنا یا سبحان اللہ پڑھنا، یعنی ایسے الفاظ و کلمات جس سے اللہ کا ذکر ہو جائے، اس سے خطبے کا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے صرف الحمدللہ پڑھا یا صرف لا الہ الا اللہ پڑھا یا صرف الحمدللہ پڑھا، اللہ کا ذکر کیا، تو اس سے خطبے کا فرض ادا ہو جائے گا۔ لیکن اتنا پڑھ لینا مکروہ ہے، صرف اتنا پڑھ لینا مکروہ، ڈس لائک ہے۔ خطیب کا پاک ہونا، منبر پہ پہلے سے بیٹھنا اور لوگوں کی طرف منہ کرنا، لوگوں کا کعبے اور خطیب کی طرف منہ کرنا، اور اللہ کی وحدانیت کی اور حضور علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دینا، حضور علیہ السلام پہ درود شریف پڑھنا اور قرآن کی کم از کم 1 آیت تلاوت کرنا اور امت کے لیے دعا کرنا، یہ سب خطبے کی سنتیں ہیں، خطبے کی سنتیں۔ اور خطبے میں خلفائے راشدین کا نام، ان کے لیے دعا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 چچاؤں کے لیے
حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے لیے دعا یہ مستحب ہے، یہ خطبے میں مستحب ہے۔ یہاں سے یہ بات ذہن میں بٹھا لیجیے کہ نہ حضور علیہ السلام نے خطبے میں خلفاء کا اور اپنے چچاؤں کا ذکر کیا اور نہ خلفاء راشدین نے کیا، یہ بعد میں ہوا، یہ بعد میں ہوا، یہ بدعت ہے، بدعت حسنہ ہے۔ خطبے میں خلفاء راشدین کا تذکرہ اور حضور علیہ السلام کے چچاؤں کا تذکرہ یہ بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے اور مستحب ہے، ریکمینڈڈ ہے، مستحب ہے۔ خطبے کے دوران بات چیت منع ہے، نماز پڑھنا منع ہے، ہر کام منع ہے۔ پورے توجہ سے خطبہ سننا چاہیے، توجہ سے اور ٹینشن سے خطبہ سننا چاہیے۔ خطبے کا وہی حکم ہے جو نماز کا ہوتا ہے، اور جو اذان دی جاتی ہے خطبے کی اس کا جواب بھی دل میں دینا چاہیے۔ اور خطبے کے دوران جب ہم آیت درود پڑھتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو درود دل میں پڑھنا چاہیے۔ بعض لوگ بلند آواز سے پڑھتے ہیں، اچھا یہ ہے کہ وہ دل میں درود پڑھے۔ انشاءاللہ آج تو احادیث کے حوالے سے ہے، کبھی وقت ہوا تو ان مسائل پر تفصیل سے خطاب ہوگا انشاءاللہ، لیکن چونکہ یہ اہم باتیں تھیں ان کو آپ ذہن نشین کر لیں اور اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اور آئندہ خیال رکھیں خطبے کے ادب کا، خطبے کا ادب کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا کہ کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان یجلس بینہما یقرأ القرآن ویذکر الناس فکانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، کہ حضور علیہ السلام کے دو خطبے ہوتے تھے، آپ دو خطبے پڑھتے تھے اور دو خطبوں کے درمیان آپ بیٹھتے تھے، دو خطبوں کے درمیان پہلے خطبے کے بعد دوسرے خطبے کو پڑھنے سے پہلے آپ بیٹھتے تھے منبر پر، اور اس میں قرآن پڑھتے، لوگوں کو واعظ فرماتے، نصیحت کی باتیں بتاتے، اور نہ آپ کی نماز زیادہ لمبی ہوتی نہ آپ کا خطبہ زیادہ لمبا ہوتا۔ فکانت صلاتہ قصدا وخطبتہ قصدا، نہ حضور علیہ السلام کی نماز جمعہ زیادہ لمبی ہوتی، حدیث ہے، اور نہ حضور علیہ السلام کا خطبہ جمعہ زیادہ لمبا ہوتا۔ اس حدیث سے بعض خطبے کے احکام اور مسائل معلوم ہوئے۔ نمبر 1 یہ کہ دو خطبے پڑھنا یہ سنت ہے۔ نمبر 2 یہ کہ دو خطبوں کے درمیان بیٹھنا یہ سنت ہے۔ نمبر 3 یہ کہ کھڑے ہو کے خطبہ پڑھنا اور کھڑے ہو کے خطبہ دینا یہ سنت ہے۔ نمبر 4 یہ کہ امام کا منبر پر ہونا اور منبر پہ خطبہ دینا یہ سنت ہے۔ نمبر 5 یہ کہ خطبے میں قرآن کی تلاوت کرنا اور قرآن پڑھنا یہ سنت ہے۔ نمبر 6 یہ کہ خطبے میں واعظ و نصیحت کی باتیں بتانا لوگوں کو یہ سنت ہے۔ یہ 6 مسائل وہ ہیں جو اس حدیث سے نکلتے ہیں اور ثابت ہوتے ہیں۔
آخری روایت حدیث پاک میں ہے، حضرت جابر نے اس کو روایت کیا، عن جابر کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب کان عیناہ احمرت عیناہ وعلا صوته واشتد غضبه، کہ حضور علیہ السلام جب خطبہ دیتے تو حضور علیہ السلام کی آنکھیں لال ہو جاتی، سرخ ہو جاتی، ریڈ ہو جاتی، حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا۔ ہوتا یہ کہ خطبے کے دوران ویسے بھی حضور علیہ السلام پر، لیکن اسپیشلی خطبے میں حضور علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا نزول ہوتا، اور وہ انوار و تجلیات آپ کی آنکھوں کو اور آپ کے چہرے کو سرخ اور حسین و جمیل بنا دیتے۔ اور فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی آواز خطبے میں بلند ہو جاتی اور حضور علیہ السلام جلال میں ہوتے، حتیٰ کأنہ منذر، ایسا لگتا کہ ایک لشکر ہے آرمی اور حضور علیہ السلام ہمیں اس سے ڈرا رہے ہیں۔ یقول، حضور فرماتے، صبحکم ومساکم، قریب ہے کہ وہ لشکر صبح کو آئے اور قریب ہے کہ وہ لشکر شام کو آئے۔ علماء نے لکھا کہ یہ لشکر ملک الموت کا لشکر ہے، نہ جانے وہ صبح کو آئے اور روح لے لے، نہ جانے شام کو آئے اور روح لے لے۔ اس لیے صبح میں زندہ ہونے والے شام کا انتظار نہ کریں اور شام والے صبح کا انتظار نہ کریں۔ اور پھر تاجدار کائنات نے فرمایا کہ بعثت انا والساعة كهاتين يقرن بين اصبعيه السبابة والوسطى، آپ نے فرمایا کہ میں اور قیامت کا دن اس طرح ہے، آپ نے درمیان کی انگلی اور شہادت کی انگلی کو ملا کے فرمایا کہ ہم اس طرح ہیں۔ اب آپ دیکھیں، بتائیے ان دو انگلیوں میں کوئی گیپ ہے؟ بولیے، نہیں، کوئی گیپ نہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ حضور میں اور قیامت میں کوئی گیپ نہیں ہوگا۔ دوسری بات، بتائیے ان دو انگلیوں میں کوئی تیسرا ہے؟ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اشارہ فرما دیا کہ میرے بعد نہ تو کوئی نبی ہوگا نہ رسول ہوگا۔ جس طرح دو انگلیوں میں کوئی اور نہیں ہے، تو اس طرح مجھ میں اور قیامت میں نہ تو کوئی نبی رسول، نیا رسول ہے، نہ کوئی نیا نبی ہے۔ پھر ایک اور بات، آپ دیکھیں اپنی انگلیوں کو، نظر آ رہی ہیں؟ ساری دونوں انگلیاں صاف نظر آ رہی ہیں۔ بتانا یہ ہے کہ تاجدار کائنات نے فرمایا کہ جس طرح میں ان دو انگلیوں کو دیکھ رہا ہوں، اس طرح قیامت تک اور قیامت تک ہونے والے واقعات کو دیکھ رہا ہوں۔ تاجدار کائنات کی نگاہوں کے سامنے جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں، اس طرح قیامت بھی ہے اور قیامت تک آنے والے واقعات بھی حضور کے سامنے ہیں۔ یہ حدیث ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے خطبے کے دوران وَنَادَوْا يَا مَالِكَ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ اس کی تلاوت کی، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے خوف کا بیان ہے، اللہ سے ڈرنے کا بیان ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ام ہشام نے اس کو بیان کیا کہ میں نے قاف والقرآن المجید، یہ ٹکڑا سورہ قلم، سورہ قاف کا حضور علیہ السلام سے زبانی سیکھا اور یاد کیا۔ حضور علیہ السلام ہر جمعے کو یہ پڑھتے ہیں۔ تو وَنَادَوْا يَا مَالِكَ اس میں اللہ کے خوف کا بیان ہے، اللہ سے ڈر کا بیان ہے۔ اور قاف والقرآن المجید میں قرآن کی حق ہونے کا بیان ہے۔ ان احادیث سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ خطبے کے دوران ایسی آیات خطیب کو پڑھنی چاہیے جس سے لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو، ڈر پیدا ہو، اور ایسی آیات بھی پڑھنی چاہیے جس سے یہ معلوم ہو کہ قرآن حق ہے اور قرآن سچا اور قرآن
جس پیغام کی بات کر رہا ہے وہ پیغام بھی سچا. اور اگلی روایت جس کو حضرت عامر بن حریث نے روایت کیا، انہوں نے فرمایا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطب وعلیہ عمامۃ سوداء وقد ارخى طرفیها بین کتفیها، کہ حضور علیہ السلام نے خطبہ دیا اور اس خطبے کے دوران حضور علیہ السلام سیاہ عمامہ، بلیک کلر کا عمامہ پہنے ہوئے تھے. اس عمامے کے 2 شانے تھے، 2 شملے تھے، اور وہ آپ کے جو شولڈرز ہیں، حضور علیہ السلام کی شانے ہیں، ان کے درمیان لٹک رہے تھے. اس حدیث سے بعض مسائل معلوم ہوئے، مثلا یہ کہ خطبہ اور نماز عمامے سے ہو تو بہتر ہے. بہتر یہ ہے کہ نماز اور خطبے میں عمامہ ہو. ایک مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ کالا عمامہ، بلیک کلر کا عمامہ، یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے. ایک مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمامے کا شملہ ہونا چاہیے، اس کو شملہ بولتے ہیں. 2 ہو تو بہتر ہے، 1 ہو تب بھی بہتر ہے. بہرحال وہ عمامہ سنت ہے جس کا شملہ ہو. اور یہ بھی مسئلہ ثابت ہوا اس سے کہ امت کی تعلیم کے لیے اور امت کو سکھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ باقاعدہ پریکٹیکلی اور عملی اعتبار سے لوگوں کو دکھاتے ہیں اور لوگوں کو نظر آتے ہیں. حضرت ابو درداء اور حضرت امیر معاویہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم ہمیشہ بلیک کلر کا، کالے رنگ کا عمامہ پہنتے تھے اور بتاتے تھے کہ ہم نے تاجدار کائنات کو اس رنگ کے عمامے میں دیکھا، حضور علیہ السلام کو اس رنگ کے عمامے میں دیکھا. اگلی حدیثوں میں کوٹ کرتا ہوں وہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. انہوں نے فرمایا کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب خطبتین وکان یجلس بینہما وَإِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتَّى يَفْرُغَ وَأُرَاهُ الْمُؤَذِّنُ، کہ حضور علیہ السلام کے 2 خطبے ہوتے تھے، ان 2 خطبوں کے درمیان آپ بیٹھتے تھے اور اذان دینے سے پہلے آ کے آپ منبر پہ جلوہ فروز ہو جاتے تھے. اذان سے پہلے منبر پہ آ کے خطیب کا بیٹھنا یہ بھی حضور علیہ السلام کی سنت ہے. مؤذن اذان دیتا، وہ اذان سے فارغ ہوتا، ثم یقوم، پھر حضور علیہ السلام کھڑے ہو جاتے، ویخطب، خطبہ دیتے، ثم یجلس، پھر حضور علیہ السلام بیٹھتے. ولا یتکلم، لیکن یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ 2 خطبوں کے درمیان جو حضور علیہ السلام بیٹھتے تھے تو اس وقت حضور علیہ السلام کوئی بات نہ کرتے، خاموش ہوتے. تو 3 چھوٹی آیات کی مقدار بیٹھنا 2 خطبوں کے درمیان، یہ خطبے کی سنتوں میں سے، خطبے کی سنتوں میں سے اس حدیث میں. پھر حضور علیہ السلام کھڑے ہوتے اور خطبہ دیتے. اور حضور علیہ السلام نے ہمیشہ جو خطبہ دیا تو وہ کھڑے ہو کے دیا، ہمیشہ خطبہ حضور علیہ السلام نے کھڑے ہو کے دیا. اس لیے کھڑے ہو کے خطبہ دینا سنت ہے اور بیٹھ کے خطبہ دینا خلاف سنت ہے. ہاں اگر کوئی ریزن ہے، بیماری ہے، کمزوری ہے تو بیٹھ کے خطبہ دے سکتے ہیں. حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرا خطبہ اپنے کمزور ہونے کی وجہ سے اور ویکنیس کی وجہ سے بیٹھ کے دیا کرتے تھے. بہرحال کھڑے ہو کے خطبہ دینا یہ سنت ہے. حضور علیہ السلام نے ہمیشہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا. اگلی روایت جو میں بتا رہا ہوں وہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اس حدیث کو خاص توجہ سے سنیں. آپ نے فرمایا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا استوى علی المنبر استقبلناہ، کہ جب حضور علیہ السلام جمعے کے دن
منبر پر جلوہ افروز ہوتے بیٹھتے تو ہم اپنا چہرہ حضور کی طرف کر دیتے. ہم اپنا چہرہ، حدیث کے الفاظ سنیں، استقبلنا ہو. یہ نہیں کہا صحابہ نے کہ استقبلنا الکعبۃ، کعبے کا نام نہیں ہے حدیث میں. حدیث میں یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا چہرہ خطبہ سننے کے دوران کعبے کی طرف کرتے. حدیث میں یہ ہے استقبلنا ہو کہ جب حضور علیہ السلام منبر پر جلوہ افروز ہو جاتے تو صحابہ اپنا چہرہ مصطفیٰ کی طرف موڑ لیتے، حضور کی طرف موڑ لیتے. یعنی انہیں انتظار ہوتا کہ حضور علیہ السلام منبر پہ کب بیٹھیں، منبر پر حضور کب بیٹھیں. جب جو ہی حضور علیہ السلام منبر پر جلوہ افروز ہوتے، رونق افروز ہوتے، تشریف فرما ہوتے، بیٹھتے تو صحابہ کی نگاہیں آقا کو تکتی اور حضور کی طرف متوجہ ہو جاتی. یہ حدیث پاک سیاستہ کی ہے، سیاستہ کی ضعیف بھی نہیں ہے، حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح ہے. اور الفاظ یہ ہیں، بڑے شاندار الفاظ ہیں. میں نے جب اس حدیث کو پڑھا تو بہت لطف آیا. استقبلنا ہو کہ جب تاجدار کائنات خطبے کے لیے منبر پر جلوہ افروز ہو جاتے تو ہم اپنی نگاہیں تاجدار کائنات کی طرف موڑتے اور حضور کو تکتے اور حضور کو دیکھتے. اور کیا خوش نصیب ہیں وہ صحابہ اور وہ لوگ کہ تاجدار کائنات منبر پہ جلوہ افروز ہیں اور تمام صحابہ کو حضور علیہ السلام کا دیدار عام ہو رہا ہے، دیدار عام ہو رہا ہے. اور شاید خطبے میں منبر پر بیٹھنے میں اور کھڑے ہونے میں یہ حکمت ہو تاکہ سب صحابہ دور و دراز سے آنے والے اور مسجد کے سب سے آخر میں بیٹھنے والے وہ بلا کسی رکاوٹ کے تاجدار کائنات کے چہرے کو دیکھ سکیں. اس لیے کہ اگر نیچے خطبہ دیں اور بیٹھیں تو شاید بعض دیکھیں اور بعض نہ دیکھ سکیں. تو شاید یہ حکمت ہو منبر پر بیٹھنے میں اور خطبہ دینے میں تاکہ تاجدار کائنات کا دیدار عام ہو، دیدار عام ہو. ویسے آپ کو معلوم ہے کیوں دیدار ہوتا تھا؟ اس لیے ہوتا تھا کہ آپ سب کو معلوم ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جمعہ مومنوں کی عید ہے. بولیے کیا عید کیوں نہ ہو کہ سامنے حضور ہوں اور حضور کا دیدار ہو. اس لیے کسی نے کہا کہ میری جب ہی عید ہوگی جب آپ کی دید ہوگی. فرمایا رسول اللہ کسی کی عید ہو تو ہوتی رہے، میری عید یہ ہے کہ آپ کا چہرہ ہو اور میری نگاہیں، میری نگاہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے پڑھا بعض کتب میں کہ صبح حضور علیہ السلام کے گھر سے نکلنے سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی چوکھٹ پہ ہوتے، دروازے پہ ہوتے. ہمیشہ یہ ہوتا. حضور نے پوچھا ابو بکر کیا بات ہے روزانہ صبح دروازے پہ ہوتے ہو؟ فرمایا آقا چاہتا یہ ہوں کہ فجر میں اور صبح میں پہلی نگاہ آپ کے چہرے پہ پڑے، پہلی نگاہ آپ کے چہرے پہ، سب سے پہلے ہر صبح کو آپ کو دیکھا کروں، آپ کو دیکھا کروں. تو یہ احادیث ہمیں سبق دے رہے ہیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کے احادیث پر اور حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے احکام پہ اور مسائل پر اور آداب پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.